السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ عمران خان کا جیل توڑ بیانیہ اور اس بیانیے کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے۔ عمران خان کے 10 کروڑ دیوانوں کی ایک فہرست اور پھر تحریک انصاف کی 70% مقبولیت کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان کے پیغامات جیل سے باہر کیسے آتے رہے، اس کے اوپر بھی ایک انسائٹ سٹوری ہے ہمارے پاس، جسے پروگرام میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور پھر الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 کی کارروائی، یہ کارروائی کون کرے گا، اس کا جواب بھی آ گیا ہے۔ اور پھر پاکستانی میڈیا جھوٹ کی دکان اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نواز شریف صاحب کو دل کی تکلیف ہے اور بلاول جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ نون لیگ یتیم ہو گئی، نماز جنازہ کب پڑھائی جائے گی، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 70% ہے۔ الیکشن میں سلیکشن اور پھر ویڈیو ثبوت، یہ تمام کہانی سنا رہے ہیں کہ آنے والا کل یعنی 8 فروری کے بعد کا پاکستان کس قسم کا ہوگا، اور اس سے پہلے پاکستان کا نوجوان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ عمران خان سے مل کر یہ پریس کانفرنس کرنے آئے، اور انہوں نے عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس کی اندرونی کہانی بھی قوم کے سامنے رکھی۔ اور اس ملاقات کی روشنی میں، یعنی بیرسٹر گوہر نہیں بول رہے تھے بلکہ عمران خان خود بول رہے تھے، اور انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کر پوری قوم کے سامنے رکھ دیا۔ ویورز، اس زیادتی کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ریاست کر رہی ہے، ریاست کا الیکشن کمشنر کر رہا ہے، جو توہین الیکشن کمشنر کی سماعت بھی کرتا ہے، اب اس کے چرچے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اخباروں کی زینت بن رہے ہیں۔ دنیا کے اخبار چیخ چیخ کر پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں کا پول کھول رہے ہیں، اور پھر امریکہ کے اپنے گھر سے اب صحافی سوال کرتے ہیں اور امریکہ لاجواب بھی ہو رہا ہے۔ آگے چل کر اس ویڈیو جو اس وقت وائرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے امریکہ میں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نا اب ویڈیو ثبوت سازشوں کے ذریعے اب یہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کے ویڈیو ثبوت جتنے بھی تھے وہ قوم کو دکھائے۔ کل یہی ویڈیو ثبوت سردار لطیف کھوسہ نے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں رکھے، تو ان ثبوتوں کو قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے سردار لطیف کھوسہ کو واپس کر کے راندہ درگاہ کیا، لیکن قاضی صاحب یہ ویڈیو ثبوت نہیں دکھاتے، نہ ہی وہ چلاتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کی سماعت میں پورا پاکستان دیکھتا ہے کہ کل یہ ثبوت نہیں دکھائے گئے، لیکن آج یہ قوم نے بیرسٹر گوہر اور عمران خان کی ہدایت کے اوپر میڈیا کے سامنے یہ تمام ثبوت دکھائے کہ کس طرح مختلف حلقوں سے گرفتاریاں ہوتی ہیں، کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات چھینے جاتے ہیں، اور اب یہ ثبوت ہمیشہ کے لیے میڈیا آرکائیوز اور پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے اب محفوظ ہو گئے ہیں۔ برز آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پہلے چن چن کر کاغذات چھینے گئے۔ مثال کے طور پر وہ اراکین جو پہلے واضح اکثریت سے جیتے تھے، اب انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی کہ ان کے کاغذات چھین لو، ان کو گرفتار کر لو، کیونکہ اگر یہ مقابلے میں آ گئے تو پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ بھی پچھلی بار چاروں صوبائی اسمبلی میں گئے، چن چن کر ان کے کاغذات کو مسترد کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ کابینہ میں تھے، ان تمام کے کاغذات مسترد کیے گئے، چونکہ عمران خان کا ساتھی ہونے کی وجہ سے اب ان کی جیت یقینی ہے، اسی لیے ان کی جیت کے راستے میں پورے کی پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ خود کھڑی ہو گئی ہے۔ اب یہ جو 70% مقبولیت کی بات ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں۔ خان صاحب مسلسل یہ بات کرتے آئے کہ بعض حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 90%، جو سرویز آئے اور یہ خبریں خان صاحب تک بھی پہنچ رہی ہیں، اور بعض حلقوں میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت 70%، یعنی اس کے درمیان جو ہے وہ آپ کو یہ مقبولیت نظر آئے گی۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں،
یا پھر ان سے بلہ واپس لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے 10 کروڑ ووٹر سے ان کا حق چھین رہے ہیں۔ اور یہ بات سپریم کورٹ کر چکی ہے قاضی صاحب کی عدم موجودگی میں، اور شاید انہیں اس بات کا دکھ بھی ہو کہ یار میں کچھ دنوں کے لیے ترکی کیا چلا گیا، پیچھے سے پورا سیاسی منظرنامہ ہی بدل گیا، چونکہ پاکستان کی عدالتیں سیاسی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ قاضی صاحب تو کہتے ہیں نا کہ اس عدالت کے اندر آپ سیاسی گفتگو مت کریں، تو بھائی صاحب آپ بھی سیاسی فیصلے مت کریں، تو لوگ آپ کے سامنے سیاسی گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ اب پاکستان کی عدلیہ کیا ایکشن لے گی، یہ وہ سوال ہے۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس سارے معاملے میں عدلیہ مداخلت کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملیں گے، لیکن زمینی حقائق مختلف ہیں جی۔ قاضی صاحب اس وقت ذیلی عدالتوں کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہونے والے فیصلوں پر اس وقت جو ہے وہ کانٹا مار رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی جی، اس میں بھی آپ کو بتا دیں جس طرح ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے، اس کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن انجینئرڈ ہیں۔ جس طرح لوگوں کے کاغذات چھینے گئے، یہ بھی بہت ہی پریشان کن اور تشویشناک صورتحال ہے۔ ٹکٹوں کا اب پروسیس کب مکمل ہوگا، یہ بھی ایک سوال تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور اوبویسلی پاکستان کا یہ جو 10 کروڑ ووٹر ہے وہ بھی یہ جاننا چاہتا ہے۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے جو ہر دوسرے دن ان کی مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اگلے چند دنوں میں ہم اپنے امیدواروں کا اعلان جو ہے وہ کر دیں گے۔ عمران خان کا نظریہ آج بھی وہی ہے جو اس سے پہلے تھا، اور وہ اس سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ آگے چل کر جو پہلا نتیجہ آیا ہے، جو جیل توڑ بیانیہ جس کالم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھوں گا اور کچھ نتائج رکھوں گا جو امریکہ سے آ رہے ہیں۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کیا الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی، اس پر بھی خان صاحب نے جو ہے ہمیشہ کے لیے فل سٹاپ لگا دیا، کیونکہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے ہر حالت میں الیکشن میں ضرور جانا ہے۔ اب جو سوال تھا نا، اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے، یہ آج کسی نے پوچھا بھی کہ خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کالم انہوں نے کیسے لکھ لیا، اور اس وقت پیغامات جو ہیں وہ کس طرح بھیجے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات مجھے تو خیر پہلے بھی معلوم تھی، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے اس پلیٹ فارم پہ آپ سے یہ بات نہیں اس لیے کی کیونکہ جو کورسپونڈنٹ ہو رہی تھی، کورسپونڈنس جتنی بھی ہو رہی تھی خان صاحب ان کے وکلا کے درمیان، یہ ان کی ایک اپنی ذاتی ایک امانت تھی، تو اس کو اس طرح چراہوں میں اور پلیٹ فارمز کے اوپر ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ لیکن کیونکہ آج اس کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب سے مشاورت جاری ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی لوگ جتنے بھی اندر جاتے ہیں ان کی باقاعدہ جامع تلاشی لی جاتی ہے، ان کے کپڑوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے جوتوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور ایون کہ ان کے دل میں کیا ہے اس کو بھی چیک کر لیا جاتا ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ بھی پتہ کر لیں کہ اس وقت یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہر قسم کی تلاشی لی جاتی ہے، کاغذ جانے کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا، کیونکہ ٹیشو پیپر اوبویسلی اس کو تو نہیں آپ روک سکتے، ٹیشو پیپر اندر جاتا ہے، اور اس ٹیشو پیپر کے اوپر خان صاحب اپنے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ لکھواتے ہیں، اور پھر باہر آ کر اسے منون جو ہے وہ چھاپ دیا جاتا ہے، پیغام دے دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کالم کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ خان صاحب بہت زیادہ کلیئر ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو مینیو وہ لکھ کر دے رہے ہوتے کہ صبح کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا کھانے میں، اگلے ہفتے ان کا کیا دل کر رہا ہے، موسم بارش ہو رہی ہے تو اس بارش کے موسم میں کس قسم کا کھانا آنا چاہیے۔ تو خان صاحب اور نواز شریف صاحب میں اگر کوئی فرق ہے تو ایک ٹیشو پیپر نے اس کی حقیقت بتا دی۔ آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان قوم کے لیے سوچ رہا ہے، وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہا۔ اگر اپنے لیے سوچ رہے ہوتے بھائی صاحب تو وہ کیا کرتے، ڈیل کرتے، باہر آتے اور ہمیشہ کے لیے لندن جو ہے وہ آ کر بیٹھ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور جو ان کی عزت اور جو مرتبہ جس کی پاکستان کی عوام جو ہے بار بار بات کرتی ہے، تو یہ عزت اور مرتبہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے ہے جو اس وقت وہ قوم کے لیے جیل میں بیٹھ کر دے رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر میں دے دوں کہ پاکستان میں نا ایک خبر لگی جی، اور اس خبر کے مطابق خان صاحب نے دھمکی دی ہے کچھ لوگوں کو، اور اس خبر میں جو بات عمران خان نے کہی وہ درست کہی، اور یہ کس طرح درست تھی، کیونکہ اب آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی
उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आइन को तोड़ा है। एक खबर लगी जी कि खान साहब ने कोई धमकी वगैरह दी है और इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान को ये धमकी दी गई और इसको मुख्तलिफ तरीके से यानी तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान के मीडिया ने इसे बाकायदा ज़राए से इसे छापा अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, और उसमें यह कहा गया कि खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे जब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही थी। इमरान खान ने दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के तीनों अरकान को संगीन धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे खिलाफ, यानी मुझे तुम्हारी शक्लें याद हैं और तुमने भूलना नहीं, मैं तुम्हारे नाम भी नहीं भूलूंगा, इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी, आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। देखिए जी, जनरल बाजवा साहब के भी अंडर बहुत सारे लोग थे, तो क्या जनरल बाजवा उनको बचा सके? नहीं बचा सके। तो खान साहब ने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर एक पैगाम तो ये दे दिया, लेकिन असल में हुआ क्या ये मैं आपको कहानी आगे चलकर बताता हूँ। खान साहब ने मजीद ये भी कहा कि तुम जिसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मेंबरान इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा हैरान हुए इस धमकी पे, लेकिन असल में हुआ क्या है। खान साहब का जो पूरा बयान ये था कि जिस तरह तुम सब ने आइन तोड़कर इलेक्शन मुलतवी किए, मेरी पार्टी के 900 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, तुम सब पर आर्टिकल 6 लगेगा, लगना चाहिए और लगेगा, ये अल्फाज खान साहब के थे। क्या इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 नहीं लगता? आइन के मुताबिक जो शख्स भी आइन तोड़ेगा इस पर आर्टिकल 6 लगेगा, और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर आइन और कानून की धज्जियां बखेर कर रख दी। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 14 मई को इलेक्शन कराएं, लेकिन उन्होंने नहीं कराए। इस पर नज़रसानी अपील दायर की गई, इस पर भी इलेक्शन कमीशन कसूरवार पाया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं माना, तो क्या इन पर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जमात को टारगेट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश रहता है। सुबह इलेक्शन कमीशन ख़त लिखकर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की कहानी सुनाते हैं, फिर वो खामोश रहता है। सिर्फ पीटीआई के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं और किसी जमात के नहीं हुए। कागजात छीने गए, नून लीग के करीबी लोग वफाकी हुकूमत में बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के डीसी और आईजी को तब्दील नहीं कर सका, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर को अपने ओहदे पर रहना चाहिए? व्यूअर्स, जनरल बाजवा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका को द इकोनॉमिस्ट में लिखे गए आर्टिकल के जरिए निशाने पर लेने के बाद इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की भी दुर्गत बनाई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान का इलेक्शन कमीशन अराकीन को आर्टिकल 6 लगाने की धमकी देना ये बता रहा है कि वो अब किसी भी किस्म की लचक या रायत दिखाने के मूड में नहीं है। और ये जुमला जो उन्होंने कहा ना कि तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा, खान साहब का इशारा जो है वो किसकी तरफ है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान साहब भी उस शख्सियत यानी उस फेल में शामिल हैं, और वो तौहीन इलेक्शन कमीशन से अब खौफज़दा नहीं है, बल्कि उन्होंने एक तरह से इलेक्शन कमिश्नर के अराकीन की छरोल कर दी है। और अब व्यूअर्स, खान साहब किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको अब याद रखना है। अब इन हालात के अंदर ना खान साहब के बयानात और उनके कॉलम के इस वक्त चर्चे हैं, और व्यूअर्स इसका एक नतीजा आ गया है। जेल तोड़कर बाहर आने वाले इमरान खान के साथ अब क्या होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जेल तोड़ बयानिया था, ये जेल तोड़ कॉलम था जो उन्होंने इकोनॉमिस्ट अखबार के अंदर लिखा, और अपने आर्टिकल के ज़रिए इमरान खान ने ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ और बयानिया बाहर की दुनिया को पहुँचाया, बल्कि वो ख़ुद इसके ज़रिए जेल तोड़कर बाहर आ गए हैं। वो इमरान खान जिसको रियासत गुज़श्ता 5 माह से मुसलसल जेल में रखकर ये समझ रही थी कि पार्टी तोड़ ली, उम्मीदवार तोड़ लिए, बल्ला छीन लिया, जिसके बाद इमरान खान का जो एक करिश्मा था शायद वो ख़त्म हो जाएगा। इसी रियासत को इमरान खान से ललकारते हुए ख़ुद बाहर आ खड़े हुए हैं, और इमरान खान ने ये पैगाम दिया कि वो किसी तौर पर भी जनरल बाजवा और अमेरिका को तहरीक अदम एतमाद वाले मामले पर माफ़ी नहीं देंगे और ना ही किसी किस्म की लचक दिखाएंगे। जेल हो या 5 साल की सज़ा हो या नाअहली हो, खान साहब तमाम ख़तरात से लड़ने के लिए और ख़तरात के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। अब जेल में खान साहब बैठकर नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी डील पर खामोश नहीं बैठेंगे और खान साहब बोलेंगे। इमरान खान के जेल में होने का ये मतलब नहीं है कि पार्टी नरम पड़ जाए या किसी की मिन्नतें करनी शुरू कर दें। खान साहब ने ये भी पैगाम दे दिया। जो हुआ वो बहरहाल ये बता रहा है
کہ اب عمران خان کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کا میڈیا عمران خان کی آواز کو چلائے, دبائے, دکھائے, نام کو جو ہے وہ سینسر کر دے, لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر عمران خان کی گفتگو چلے گی بھی, اور چاہے وہ نواز شریف کی ڈیل ہو, اس کے اوپر بھی خان صاحب خاموش نہیں بیٹھیں گے, بلکہ ان تمام لوگوں کو بشمول الیکشن کمشنر جو ہے وہ ہر طرح سے بے نقاب کریں گے. اور اب ہمیں الیکشن ٹرائبونلز, سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کی باری آئے گی, چونکہ جب تک عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا, عدالتوں سے ان کے کیسز نہیں سنے جاتے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں خان صاحب نے باتیں کی, اب وہ پاکستان کی جو عدالتی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت جلدی کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ویورز, آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نواز شریف صاحب کو دل کی تکلیف ہے, اور بلاول صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب پر اب برس پڑے, اور جا کر برس پڑے, یہ نہیں کہ انہوں نے سندھ میں بیٹھ کر یہ پیغام دیا, بلکہ وہ خود جاتی عمرہ کی حدود میں داخل ہو کر جو حلقہ NA 125 ہے اس میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ تمام باتیں کی ہیں. ویورز, آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جاتی عمرہ کی سڑکیں جو نواز شریف کے محل تک جاتی تھی, وہاں پیپلز پارٹی اور بلاول کے جھنڈے لگائے گئے. بلاول نے اس کنونشن میں نواز شریف پر کھل کر اب تنقید کی ہے. بلاول کے نواز شریف پر وار ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. بلاول نے نواز شریف کا نام لیے بغیر کہا کہ دل کی تکلیف ہو تو لندن بھاگ جاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لندن جانے کی ضرورت نہیں, کراچی میں ہسپتال موجود ہیں, ہم یہاں رائیونڈ میں بھی آپ کے مفت علاج کے لیے ہسپتال بنائیں گے. شاید یہ ڈاکٹر عاصم کو بھول گئے. یہ بندہ ناچیز ڈاکٹر عاصم صاحب جب اپنے دل کی تکلیف کو لے کر برطانیہ آئے تو ایک طرف کلثوم نواز ان کا علاج چل رہا تھا, تو قریب ایک ہارٹ کا ہسپتال ہے ہارلے اسٹریٹ کے پاس, وہاں پر ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ اپنا علاج کرواتے رہے. تو بلاول یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر عاصم کیوں لندن آ کر اپنا علاج کروا رہے تھے, اور کیا وجہ بنی کہ انہوں نے لندن آنا جو ہے پسند کیا, کیونکہ اس وقت ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے, اور کچھ لوگوں کو ڈاکٹر عاصم کی تلاش تھی, کیونکہ ان پر الزام یہ تھا کہ یہ دہشت گردوں کا ایک کراچی کے ہسپتال میں علاج کرتے رہے ہیں. اب بلاول نے 10 نکاتی ایک ایجنڈا جی دیا ہے, اور پیپلز پارٹی نے چاہے منشور کاپی پیسٹ کرے, لیکن ان کے پاس منشور موجود ہے, جبکہ نواز شریف کے پاس ابھی تک کوئی منشور نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس 40 رکنی منشور کمیٹی موجود تھی, لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام پر بھی یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اپنے مسائل کا حل خود نکالو اور ہمیں بتاؤ, ہو سکا تو کر لیں گے بھائی, نہ ہو سکا تو ہماری حکومت جو ہے وہ تم نے چلتے رہنے دینی ہے. اب سندھ میں سیلاب کی بات انہوں نے کی ہے, مزدور کارڈ کی بات انہوں نے کی ہے, پیپلز پارٹی بھوک مٹانے کی بات کر رہی ہے اور پروگرام کچھ لے کر آ رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کراچی میں تو کچھ نہیں کر سکی, سندھ میں وہ کچھ نہیں کر سکی, پنجاب میں وہ کیا کرے گی. اس کے پیچھے ویورز ایک پوری پلاننگ ہے. وہ پلاننگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریں نا اس وقت لاہور پر ہیں, اور بلاول بھرپور طریقے سے لاہور سے انتخابی مہم جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں, اور پہلی بار لاہور سے الیکشن بھی وہ لڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ مریم میں اگر اتنا جگرا ہوتا نا, میں کریڈٹ دوں گا بلاول کو کہ کم از کم وہ پلاننگ سے آ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے پلاننگ کیا وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. مریم میں شاید اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سندھ میں یا کراچی میں جا کر الیکشن لڑ سکے. بلاول بھٹو لاہور کے حلقہ NA 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پچھلی بار یہاں سے علی پرویز ملک الیکشن لڑ رہے تھے. اس بار ان کا خاندان ناراض ہے کیونکہ شائستہ پرویز ملک ان کی والدہ کو ٹکٹ نہیں ملا, اور مخصوص نشست کا جو ہے ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اس حلقے کے کل ووٹرز جی اس بار تقریباً 4,71,000 کے قریب ہیں. اس حلقے میں ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن, چنگی امر سدو ہے, کوٹ لکھپت کا علاقہ آتا ہے, اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ علاقہ کرسچن کمیونٹی کا ووٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, یعنی 50,000 سے زائد جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کا ووٹ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کافی کوشش کر رہی ہے. بتایا ہی جاتا ہے جن لوگوں سے میری حلقے میں بات ہوئی, روز کی بنیاد پر بلاول کے لیے کیمپین ہو رہی ہے, اور خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر ان لوگوں کو باہر نکال لیا گیا تو بلاول کے جیتنے کے امکانات جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائیں گے. پہلے بلاول NA 128 سے الیکشن لڑ رہے تھے, لیکن انہیں مشورہ یہ دیا گیا کہ اگر 127 جائیں گے تو اقلیتی ووٹ کافی پڑے گا, اور پیپلز پارٹی کے جیتنے کے امکانات جو ہیں
وہ بھی زیادہ ہیں۔ اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی منورٹی ونگ کی سربراہ جو بلاول کے لیے الیکشن کی کمپین بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو وہ کر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں خورشید شاہ اور ایاز صادق کی ایک ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ نون لیگ کے مطابق خورشید شاہ نے ایاز صادق سے اس لیے ملاقات کی تاکہ این اے 127 جہاں سے بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں نون لیگ سے مدد مانگی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کے مطابق خورشید شاہ نے واضح کیا کہ ایاز صادق ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے تشریف لائے تھے، ان سے حلقے کی سیاست کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ نون لیگ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں پھیلا رہی ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حلقے سے نقصان پہنچے اور نون لیگ یہاں سے کامیاب ہو سکے۔ اب ایاز صادق نے ویڈیو کیوں وائرل کی، یہ بھی بہت اہمیت کا ایک سوال ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ایاز صادق کے حلقے کی سیاست داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ این اے 121 میں انہیں ٹکٹ ملنے کے امکان کم ہے۔ نون لیگ اس حلقے میں شیخ روہیل اصغر کو ٹکٹ دینے کا سوچ رہی ہے۔ ایاز صادق جہاں سے الیکشن لڑتے تھے وہاں شیخ روہیل اصغر نے ایاز صادق کی الیکشن جیتنے میں پہلے بھی مدد کی تھی، اور انہوں نے علیم خان کو 1500 ووٹوں سے شکست دی تھی، اور یہاں پر بہت تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ویورز، ایاز صادق پارٹی میں اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے سیاسی ایک طرح سے انہوں نے کوششیں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور یہ ویڈیو اسی وجہ سے یہ وائرل کروائی گئی۔ خورشید شاہ کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو بھی انہوں نے خود بنوائی اور وائرل کروائی تاکہ پارٹی کو یہ پیغام پہنچ سکے کہ ایاز صادق ایک تگڑے سیاستدان ہیں اور لوگ ان سے آ کر جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ویورز، مسلم لیگ نون کا ہوائی بیانیہ جو ہے اس وقت آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے تو اب تو خیر اعتراف بھی کر لیا کہ پارٹی نہ میڈیا پر موجود ہے نہ عوام کے اندر موجود ہے، اور میں آج خبر دیکھ رہا تھا کہ دوسری طرف 300 کے قریب 30 کے قریب نوٹ 300 30 کے قریب جو ہے وہ جلسوں کا ایک اعلان کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور چاروں صوبوں میں یہ جلسے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ ایک جماعت کو آپ نے اندر کر دیا۔ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہی ہماری جیت ہے اور ہم الیکشن جیت کر بہت جلدی پاکستان کی عوام کے اوپر راج کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کام جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے۔ نون لیگ کے پاس نہ بیانیہ ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں نے جو الفاظ کہے تھے نا کہ اب انہوں نے اپنی ایک سیاسی قبر کھود لی ہے، اور اس میں یہ پوری جماعت جو ہے وہ چلی جائے گی، اور اس کے اوپر بہت جلدی جو ہے 8 فروری کو کتبہ لگ جائے گا، کیونکہ اب آوازیں یہ پاکستان کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے بھی ویورز جو ہیں یہ آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ اور ایک ویڈیو جو ہے نا وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے۔ لوگ سوال کریں گے اور دنیا یہ سوال کر رہی ہے۔ ویورز، ہوا یہ ہے کہ جی ایک امریکی صحافی نے دفتر خارجہ کی جو بریفنگ ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے جس میں پاکستان کے عوام کے جو امیدوار ہیں، پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں، وہ نامینیشن پیپرز جمع کروانے جاتے ہیں، لیکن ان سے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں۔ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک جماعت کے خلاف لیول پلینگ فیلڈ جو ہونی چاہیے ویسی مواقع الیکشن کمیشن دینے میں ناکام رہا، تو فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے؟ اب دفتر خارجہ کے لوگ اور جو ترجمان صاحب تھے، اب ان کے پاس جواب نہیں ہوگا نا، کیسے جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ حکومتیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے اپنے الیکشن ہیں، آپ جیسے مرضی کروائیں۔ آپ کا تعلق حکومت بنانے سے نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ دنیا کے سامنے کنفیس تو نہیں کریں گے، کم از کم حکومت گرانے سے تو ہوتا ہے نا، اور اکنامک ہٹ مینز اور جو آپ کا کردار اوور دا ایئرز رہا، اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسے جھٹلا سکتا ہے کہ آپ کس قسم کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جی کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت، پاکستانی میڈیا تو کچھ نہیں دکھا رہا، آپ سب لوگ جو محنت کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس کی آواز آج امریکی صحافی بنا، شاباش۔ اچھا، اسے نا پاکستان میں رپورٹ کیا گیا ہے، جواب کو رپورٹ کیا گیا، سوال کو نہیں رپورٹ کیا گیا۔ لعنت ہے ایسی صحافت کے اوپر، اور لعنت ہے ایسے برینز کے اوپر جو صحافت کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کسی کی دکان چمکانے کے لیے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔
اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.